الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، جب بھی کوئی غیر معمولی حالات ہو تو پروپیگنڈسٹ ضرور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے آج میرا موضوع سخن ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ دوستو، پروپیگنڈا انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ ابتداً اس لفظ سے پادریوں کی وہ جماعت مراد تھی جو کلیسا کے حصولوں سے لوگوں کو روشناس کراتے۔ سب سے پہلے کیتھولک چرچ نے پروٹسٹنٹ کے خلاف لفظ پروپیگنڈا کو استعمال کیا۔ آخری صدی میں ہٹلر نے باقاعدہ ایک منسٹری بنائی، منسٹری آف دا پروپیگنڈا کے نام سے۔ اس منسٹری کے منسٹر نے جو کنسپٹ دیا وہ یہ کہ بگ لائی یعنی بڑا جھوٹ، یعنی جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنی جلدی پھیلے گا، اتنا زیادہ اثر انداز ہوگا۔ اور جھوٹ سے منسلک دو قول تو بہت مشہور ہے۔ نمبر 1 کہ جھوٹ کو اتنا اور بار بار پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ جان کر کے قبول کریں۔ نمبر 2 کہ اگر تم مخالف کو قائل نہیں کر سکتے تو اس کو الجھا دو تاکہ اس کی ایک سوئی برقرار نہ رہے۔ اب پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستو، پروپیگنڈے کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرنا یا لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنا تاکہ لوگ وہی سوچے جو ہم چاہتے ہیں، لوگ وہ نہ سوچے جو خود چاہتے ہیں۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو انسانی عمل کو متاثر کرنے کا نام پروپیگنڈا ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی حکومت کا اختیار ہے، اور اس پروپیگنڈے کی بیانیے یا نیریٹیو میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری قوم کی عقل پر پردہ ڈال سکتا ہے، ان سے جو کام کروانا چاہتا ہے کروا سکتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا شروع میں مثبت معاشرتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جیسے نشے کی صورت میں ڈرائیونگ نہ کرنے کی مہمات کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، مگر آج عام بول چال میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے دروغ گوئی، افواہ سازی وغیرہ، یعنی انتہائی گمراہ کن نوعیت کی معلومات کی تشہیر کے لیے پروپیگنڈا استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا بہت زیرک، چالاک، ذہین اور ہوشیار لوگ کرتے ہیں، اور اس کو پروپیگنڈسٹ کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈسٹ کروڑوں لوگوں کی قسمت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس پروپیگنڈسٹ طبقے میں حکومتیں، سیاسی جماعتیں، نادیدہ قوتیں، تاجر تنظیمیں، لیڈر وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور اس پروپیگنڈے کی تشہیر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا بات چیت، تحریر، تقریر، تصویر، آڈیو، ویڈیو، یہاں تک کہ لیزویل نے 1937 میں پروپیگنڈے کی دوسری تعریف میں میوزک کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میوزک جو ہم سنتے ہیں یہ پروپیگنڈے کا بڑا ٹول ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کسی ایڈیالوجی، کسی تحریک اور کسی ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب پروپیگنڈے کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو دوستو، دروغ گوئی، مبالغہ راہی، افواہ سازی، سنی سنائی باتوں کی تشہیر کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت اس کا کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو،
ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات وہ سنے اس اور پھر بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو دوستو پروپیگنڈا آج ایک مستقل ہنر اور فن بن چکا ہے. لہذا سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے. سنی سنائی باتیں جھوٹ میں داخل ہے اور جھوٹ گناہ ہے. افواہ سازی حرام ہے، اس لیے کہ افواہ سازی کا بنیاد خوف اور وحشت پر ہے. لہذا دوستو خود تحقیق کرے، تصدیق کرے، پڑھے، نالج حاصل کرے اور اپنی زندگی کا سچ خود تلاش کرے، تب جا کر کے کوئی رائے قائم کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.